صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ بزرگان محترم، ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ کل بھی آپ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج بھی کچھ باتیں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ جو موضوع ہے ہمارا، اس تعلق سے اکبر الہ آبادی کا ایک منظوم کلام ہے، اس کا کچھ حصہ شروع میں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے لکھا ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ فلسفی یعنی سائنٹسٹ، ویگنانک، عقلی گھوڑے دوڑانے والا۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ آگے بڑی پتے کی بات انہوں نے کہی ہے، یعنی وہی ایمان بالغیب کہ الذین یؤمنون بالغیب کہ غیب۔ وہ لکھتے ہیں کہ معرفت خالق کی عالم میں بہت دشوار ہے، معرفت خالق کی عالم میں بہت دشوار ہے، شہر تن میں جب کہ خود اپنا پتہ ملتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ تو بہت دشوار ہے اس عالم میں کہ جس طرح آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے تو وہ تو ہونے سے رہا۔ معرفت خالق کی عالم میں بہت دشوار ہے، شہر تن میں جب کہ خود اپنا پتہ ملتا نہیں۔ غافلوں کے لطف کو کافی ہے دنیاوی خوشی، غافلوں کے لطف کو کافی ہے دنیاوی خوشی، عاقلوں کو بے غم عقبیٰ مزہ ملتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عاقل ہے ان کو تو اگر آخرت نہ ہو تو ان کو مزہ نہیں ملتا، اور جو غافل ہے جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں تو وہ اسی میں مست ہے، لیکن جو عاقل ہے وہ تو چاہے گا کہ آخرت ہونی چاہیے۔ دیکھیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظالم طاقتور ہے، پاور ہے، اور مظلوم بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور عام طور سے دنیا میں یا تو لوگ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا چپ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم کا ساتھ بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ تو کوئی تو ایسا دن ہونا چاہیے کہ جہاں انصاف ملے، مظلوم کو کیا ملے؟ انصاف ملے۔ کوئی تو ایسا دن ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے 5 مرڈر کر دیے، ثابت بھی ہو گیا، دنیا کی عدالت اس کو سزا دے گی کہ بھائی پھانسی پہ لٹکا دو، کتنی جان گئی؟
ایک ہی گئی. لی کتنی؟ 5. سزا ایک ہی مرتبہ. اور آپ آخرت میں جانتے ہیں کہ جو سزا دی جائے گی، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. تو آخرت تو چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ عاقلوں کو تو آخرت کے بغیر مزہ ملتا نہیں. اکبر آگے کہتے ہیں کہ عجیب دنیا کا عالم ہے جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں. کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا، سنو. وہ کہتے ہیں کشتی دل کی الہی، کشتی دل کی الہی بحر ہستی میں ہو خیر. ناخدا تو ملتے ہیں لیکن با خدا ملتا نہیں. یعنی کوئی اللہ والا نہیں ملتا، سب دنیا دنیا دنیا. کہ دنیا میں اکبر کہتے ہیں کوئی اللہ والا نہیں ملتا، اللہ سے پیار کرنے والا نہیں ملتا، اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ملتا. کسی شاعر کا ایک شعر ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے، جو اکبر نے کہا کہ با خدا ملتا نہیں. مالک تو سب کا ایک، مالک یعنی اللہ تعالی. مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا ایک. مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا ایک. لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تو دیکھ. کہ کروڑوں میں بھی دیکھے گا تو کوئی ایک، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملے گا. آگے اکبر کہتے ہیں اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا ایمان ویسا ہی ہو جائے. اللہ میرے اور آپ کی ایمان کو ویسا کر دے جو آگے اکبر کہہ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا زلزلہ آ جائے، ضلالت اور گمراہی کا. میں زمین کی ارتھ کی بات نہیں کر رہا. بڑے سے بڑا گمراہی کا زلزلہ آ جائے لیکن ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے پاؤں نہ ڈگمگائے. اور ایسا ہوتا ہے، ایمان اسٹرانگ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اکبر نے کیا کہا، مثال کیا دی، سنو. تعبیر، مثال نہیں، تعبیر. تعبیر کیسے دی؟ اکبر کہتے ہیں پختہ طبعوں پر حوادث کا نہیں ہوتا اثر. پختہ طبعوں پر حوادث کا نہیں ہوتا اثر. کوہساروں میں نشان نقش پا ملتا نہیں. میں آپ کو سمجھاؤں گا چونکہ ذرا ورڈ کیا ہے، ہارڈ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بھائی سمجھ میں نہ آیا ہو. جیسے کبھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پڑوس میں جو مسجد ہے، مدینہ مسجد، تو وہاں خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصہ تشریف لاتے رہے. اور قاری بسم اللہ صاحب مرحوم کے ساتھ ان کے بے تکلفانہ تعلق تھے. تو قاری صاحب قریب میں ہی بیٹھتے تھے، حضرت بیان کرتے تھے تو، اور حضرت کی کیا ہے، اردو ہائی کلاس. پتہ نہیں ان مسجد والوں کی قسمت ہی ایسی ہے، جو ملتا ہے ہائی کلاس اردو والا ملتا ہے. جو وہاں کی ممبر و محراب وہاں کا اور سیٹ ہی ایسی ہے، جو ملتا ہے وہ ہائی کلاس اردو بولتا ہے. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہائی کلاس اردو تھی، اعلیٰ درجے کی. تو میری طرف دیکھو، جب حضرت شروع ہو جاتے تھے تو قاری بسم اللہ یوں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یوں. کیا مطلب؟ اب سب اوپر سے جا رہے. اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا اتنا اعلیٰ درجے کی اردو بول رہے ہیں کہ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
تو حضرت کبھی کبھی بطور مزاح فرماتے تھے جواباً کہ قاری صاحب اصل میں بات یہ ہے، مائک یہ بھی اوپر کی طرف ہوتا ہے، انسان کا منہ یہ بھی اوپر کی طرف، اور آواز پہنچتی ہے ہوا کے ذریعے سے، آواز پہنچتی ہے ہوا کے ذریعے سے، اور ہوا کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے۔ فرمایا کہ سب چیزیں اوپر جاتی ہے تو پھر میں جو بیان کر رہا ہوں وہ بھی اوپر سے ہی جائے گا۔ تو خیر بہرحال اکبر کیا کہتے ہیں، ایسا ایمان بناؤ، ایمان ایسا اسٹرانگ ہو، ایسا مضبوط ہو، کوئی فتنہ رونما ہو جائے، کوئی گمراہی اور ضلالت پھیل جائے، انسان کے پاؤں مسلمان کے مومن کے نہ ڈگمگائے، جیسے تعبیر دی کوہساروں میں نشان نقش پا ملتا نہیں۔ کوہسار یہ فارسی کا لفظ ہے، کوہ کہتے ہیں، سعد اللہ صاحب کو اس کا معنی پتہ ہوگا، کیوں؟ وہ ادھر کے ہی رہنے والے ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کوکن یہ اصل میں تھا کوہکن، کوہکن، کوہ کہتے ہیں فارسی میں پہاڑ کو، اور سار کہتے ہیں کثرت کو، کہ زیادہ مقدار میں کیا ہو؟ پہاڑ ہو، کثرت سے پہاڑ ہو تو کہتے ہیں کوہسار۔ نشان تو آپ جانتے ہیں، نقش پا، نقش پا کہتے ہیں، پا یعنی پاؤں، نقش آپ جانتے ہیں، نقش جانتے ہو نا، نقش یعنی کہ نشان، پاؤں کے نقش، پاؤں کے نشان۔ دیکھیے پہلے دور میں ہمارے طرف بھی انڈیا میں جہاں سے ہم آئے ہیں، گاؤں میں سڑکیں کیسی ہوتی تھی؟ کچی ہوتی تھی، تو کیا ہوتی تھی؟ دھول۔ میں اور آپ چلیں گے اور چلتے تھے تو کیا ہو جاتا تھا؟ پاؤں کے نشان جو ہیں وہ پڑ جاتے تھے۔ تو وہ جو پاؤں کی چھاپ پڑ جاتی ہے، پاؤں کے جو نشان پڑ جاتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے نقش پا، کہ پاؤں کی چھاپ، پاؤں کا نشان، پاؤں کا نقش۔ یہ لفظ سنت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو دارین کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم، وہی نقش پا کہ نقش قدم چلنا ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو یہی نقش پا کہ پاؤں کا نشان، پاؤں کے نقش، نقش قدم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی اس کو فٹ کر لے۔ کسی کہنے والے نے کتنی پیاری بات کہی ہے، بالکل حقیقت پر مبنی، منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا۔ شاعر کہتا ہے منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، جب سے مجھے تیرا نقش پا ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جب سے مجھے تیرا نقش پا ملا۔ تو پہاڑ میں اگر آپ کبھی گئے ہو یا آپ مکہ مکرمہ گئے ہو تو اس وقت اگر آپ کا پہاڑ پہ جانا ہوا ہو یا مدینہ منورہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میں اور آپ چلیں گے تو پاؤں کے نشان پڑتے ہیں؟ ارے پڑتے نہیں پڑتے، پاؤں کے نشان نہیں پڑتے۔ پہاڑوں پر جو سخت پتھر ہوتے ہیں اس میں پاؤں کے نشان نہیں پڑتے۔ اکبر کہتے ہیں ایمان ایسا بناؤ، ایمان ایسا ہونا چاہیے، بڑے سے بڑا فتنہ آ جائے انسان کا ایمان متزلزل نہ ہو، ایمان میں زلزلہ نہیں آئے، اس میں کپ کپی نہیں آئے، ذرہ برابر اس میں اثر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ کوہسار میں جیسے نقش پا کے نشان نہیں ملتے، آدمی کا ایمان بھی ویسا ہونا چاہیے۔ آخری مصرع ہے، اکبر کہتے ہیں کہ اللہ کو تلاش کرنا ہے تو پہلے خودی کو مٹانا پڑے گا۔ خودی جانتے ہو کیا؟ اپنے آپ کو، ہاں،
یعنی انانیت، غرور، تکبر، آئی ایم سم تھنگ، اس کو کیا ہے مٹانا پڑے گا۔ جب تک آدمی خودی کو نہیں مٹاتا خدا نہیں ملتا۔ خدا کو پانا ہے خودی کو مٹاؤ تو خدا نظر آئے گا۔ اکبر کہتے ہیں اہل ظاہر جس قدر چاہیں کریں بحث و جدال، اس پر آپ فٹ کر لے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جاوید اختر کی ڈیبیٹ کو، اس پہ آپ فٹ کر لیں۔ جاوید اختر اور مفتی شمائل کی ڈیبیٹ کو سب جانتے ہیں، اعلان تو نہیں ہوا باقاعدہ، لیکن شکست کن کو ہوئی؟ جاوید اختر کو۔ سب کہتے ہیں، ان کے فالوور بھی کہتے ہیں کہ شکست کس کو ہوئی، منہ کی کس کو کھانی پڑی؟ جاوید اختر کو۔ اور وہ فتح ہوئے، فاتح مفتی شمائل، لیکن جاوید اختر کو ہدایت ملی نہیں ملی۔ کیوں؟ بحث و جدال۔ ان کو تو خالی ڈیبیٹ کرنا تھا، ان کو ماننا نہیں تھا۔ پہلے سے وہ طے کر کے بیٹھے تھے۔ ان کے دماغ میں تو یہ تھا کہ میں اتنے عرصے سے اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا تو میں سامنے والے کو کیا کر دوں گا؟ لاجواب کر دوں گا۔ ان کے ذہن میں تو یہی تھا۔ وہ اس نیت سے بیٹھے ہی نہیں تھے کہ اگر مجھے شکست فاش ہو تو مجھے حق کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے۔ اکبر نے اسی بات کو کہا کہ جس کی نیت ہی صرف ڈیبیٹ کرنا ہو، بحث کرنا ہو، اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ کیوں؟ جس کا مقصد خالی نفس ڈیبیٹ ہو، اس نے اپنی خودی کو نہیں مٹایا۔ اپنی خودی کو مٹائے گا تو خدا تک پہنچے گا۔ اکبر کہتے ہیں اہل ظاہر جس قدر چاہیں کریں بحث و جدال، میں یہ سمجھا ہوں خودی میں تو خدا ملتا نہیں۔ اب آ جائیے جو آیات میں نے بھی آج پڑھی اور ہمارے قاری عبدالعزیز صاحب رفیق مکرم انہوں نے بھی وطر کے اندر پہلی رکعت میں یہی آیات پڑھی جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، اور ماشاءاللہ بہترین قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ایمان تازہ ہو جائے، روح کو بالیدگی مل جائے، اللہم زد فزد۔ لیکن ہمارا بھی مسلح پتہ نہیں کہ درمیان میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ لا ہی دیتا ہے۔ تو خیر بہرحال الف لام میم، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خودی کو مٹایا، خودی کو، کہ پہلے اپنے غرور کو مٹاؤ۔ انسان میں مختلف باتوں کو لے کر غرور ہوتا ہے، ابھیمان ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، مختلف چیزوں کو لے کر۔ ان میں علماء لکھتے ہیں سب سے خطرناک غرور علم کا غرور ہے۔ کس کا؟ علم کا غرور۔ دولت سے بھی زیادہ، عہدے سے بھی زیادہ، خاندان سے بھی زیادہ، خوبصورتی سے بھی زیادہ علم کا غرور، یہ بڑا خطرناک جو ہے وہ غرور ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، اس سے اگر اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہدایت چاہیے، پہلے اپنے علم کے غرور کو مٹانا پڑے گا، تب جا کر۔ کیسے؟ الف لام میم، کیا معنی؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے جلالین میں لکھا اس کے نیچے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، وہ اس کا معنی نہیں جانتا۔ اور یہی مشکل ہے کام، یہ کہنا ہے کہ آئی ڈونٹ نو۔ جب علم کی بات آ جائے اور پھر کہنا کہ میں نہیں جانتا، یہ نفس پہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بھاری ہوتا ہے۔ کسی عالم کو آپ مسئلہ پوچھے، اگر اسے اللہ کا خوف ہے اور دل بنا ہوا ہے تو کہہ دے گا کہ مجھے نہیں معلوم، ورنہ وہ آپ کو گھمائے گا، ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ بھائی نہیں پتہ تو کہہ دو نہیں پتہ ہے، نہیں معلوم، لیکن وہ گول گول کیا کرے گا؟ وہ گھمائے گا آپ کو گول گول، اندر کا بنا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہے، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، کتاب میں بھی ہے ان کی،
کہ ایک جگہ بورڈ لگا ہوا تھا اور ایک پروفیسر صاحب تھے، چشمہ بھول گئے ہیں ذاکر بھائی، چشمہ بھول گئے وہ، اور دور کا ان کو چشمے کے بغیر نظر نہیں آتا تھا، تھے پروفیسر۔ اب ایک بورڈ لگا ہوا تھا، سب لوگ پڑھ رہے تھے، پروفیسر صاحب بھی آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے پڑوس والے سے پوچھا کہ لکھا کیا ہے، حالانکہ خود پروفیسر ہے لیکن نظر نہیں آتا، تو اس نے کہا کہ ماں باپ بھણાવેલા نہیں تھا ماں باپ نے تمہیں تعلیم جو ہے نہیں دی، تو بیچارہ کیا کہتا ہے پروفیسر، اور اس کو وہ یہ کہہ گیا چونکہ وہ نظر نہیں آتا، اس کو چشمے کے بغیر نظر نہیں آتا۔ آدمی اندھا بن جاتا ہے نا، ایک معنی میں اندھا بن جاتا ہے۔ تراج میں نے جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان میں میرے ایک استاد تھے مفتی امین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم ہو گئے۔ چھوٹا بھائی دانا جو ہیں ہمارے، تو یہ فیملی ابھی وہ مدرسے کو رن کر رہی ہے اورنگ آباد میں، وہاں پر، تو وہ پہلے ان کے پاس تھا۔ تو ہمارا ایک ساتھی جمعہ کو گھر گیا، سنیچر کو آیا تو چشمہ لگا کے آیا ہے، جمعرات کو تو چشمہ تھا نہیں، تو حضرت نے دیکھا درس گاہ میں درس میں کہ چشمہ لگا کے آیا ہے، تو ان کو بھی اشعار کا بہت شوق تھا مفتی امین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو حضرت نے ایک شعر سنایا کہ بھائی سن، اے چشمش، جو چشمہ جو ہے آج لگا کے آیا ہے کہ تیرے لیے ہے، چشمے پہ چشمہ لگایا سوجی دور کی، چشمے پہ چشمہ، چشمہ آنکھوں کو بھی فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چشمہ کہتے ہیں، اور چشمہ تو چشمہ، چشمے پہ چشمہ لگایا سوجی دور کی، مفت میں اندھے بنے صورت بنی لنگور کی۔ الف لام میم، اپنے علمی غرور کو مٹاؤ کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ جب آدمی اس کو مٹائے گا تو پھر اب اس کو کیا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کریم میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ نہیں فرمایا۔ اور میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے دور میں بھی لوگ قرآن کریم پر انگلی اٹھاتے آئے ہیں، شک کرتے آئے ہیں، اعتراض کرتے آئے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی کچھ ناخلف اور ناسمجھ لوگ ہیں، محروم القسمت، کہ وہ کیا ہے، قرآن کریم پر انگلی اٹھاتے ہیں، اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اس میں شک ان کو نظر آتا ہے۔ تو پھر اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو باتیں الگ ہیں۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کرے گا، یہ نہیں فرمایا۔ شک کرنے والا شک کرے گا، لیکن اس میں شک ہے نہیں۔ سمجھ آ رہا ہے فرق؟ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے کے حلقوم اور گلے پر کیا پھیر رہے ہیں؟ چھری پھیر رہے ہیں۔ یہ خواب میں دیکھا نا۔ اب آپ جانتے ہیں سب، خواب دیکھا، کیا ہوا سو کچھ ہوا، یہاں تک کہ باپ بیٹے تیار ہو گئے، بیٹے کو لٹایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم اور گلے پہ کیا چلا رہے ہیں؟ چھری چلا رہے ہیں۔ چھری بالکل تیز تھی لیکن چھری چلی نہیں، اور اللہ رب العزت نے جنت سے کیا بھیج دیا؟ میڑھا جو ہے بھیج دیا۔ اب بعض لوگ اس پہ بھی اشکال کرتے ہیں، اس پہ بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے نہیں سمجھتے تو اشکال کرتے ہیں اس خواب پر بھی کہ اچھا تم یوں کہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا تو ہوتا ہی ہے، دین میں حجت ہوتا ہے۔ حجت یعنی دلیل، اس کو آپ پروف کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، دلیل کے طور پہ آپ اس کو استعمال جو ہے کر سکتے ہیں، اور نبی کو اس پر عمل ضروری ہے، ضروری ہو جاتا ہے نبی کو اس پر عمل کرنا۔
اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ تم یوں کہتے ہو کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے، تو چھری تو چلی نہیں، میڈا آ گیا۔ تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں صرف یہ دیکھا تھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ چھری چل گئی۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ چھری چل گئی یہ نہیں دیکھا تھا، بالکل جو دیکھا تھا معاملہ ویسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی دکھایا تھا کہ تم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھرا رہے ہو، اور ہو بہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا۔ خواب میں یہ دکھایا ہی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری چلائی تو وہ چل گئی۔ دوسری مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، مدینہ منورہ میں تھے، صحابہ کرام بھی عمرہ کرنا چاہ رہے تھے، دور ہو گئے تھے کعبۃ اللہ سے۔ خواب دیکھا اور اس میں بشارت سنائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور صحابہ کے ساتھ نکلے گئے، لیکن مشرکین مکہ نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ یہاں بھی وہی کہ بھئی نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، بشارت سنائی گئی تھی، صحابہ کو لے کر چلے ہیں، پھر تو کہاں کہ صرف یہ دکھایا گیا تھا کہ بشارت سنائی گئی کہ عمرہ کرو گے، تعیین نہیں کی گئی تھی کہ اسی سال کرو گے، اور حضور کیا ہے چل دیے۔ خواب کی تعبیر پھر کب پوری ہوئی؟ تقریباً سن ہجری 7 میں جو ہے وہ پھر وہ پوری ہوئی۔ تو یہ فرق ہے۔ اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے جو فرمایا ہو بہو فرمایا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ایک ایک آیت حق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں جو کچھ فرمایا گیا سب کچھ سچ ہے۔ پھر لوگ جو کرتے ہیں شک، شبہ، اعتراض، تو حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت کی ایک تفسیر ہے، حضرت کی تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر ماجدی، اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے۔ تو تفسیر ماجدی میں حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات یہاں نقل فرمائی۔ قاری عبدالعزیز نے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے برادر اکبر نے بھی پڑھا ہو، وہ کتاب مدارس دنیا میں جو پڑھائی جاتی ہے، کیا نام ہے اس کا، ادب کی کتاب ہے وہ، کیا نام ہے، نفحۃ ہاں، تو اس کے اندر جو ہے ایک شعر ہے فارسی کے اندر، تو حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواب دیا، اس سے بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہاں شعر انہوں نے فارسی زبان میں یہ نقل کیا، گر نبیند بروز شپر رئے چشم، گر نبیند بروز شپر رئے چشم، چشمے آفتاب را چے گنا۔ وہ کیا کہتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ آفتاب تو نکلا ہوا ہے، آفتاب کو کہتے ہیں عالم تاب، آفتاب کو کیا بولتے ہیں، عالم تاب، کہ آفتاب کی روشنی پورے عالم کو کیا کرتی ہے، روشن کرتی ہے، پورے عالم کو، وہ عالم تاب ہے۔ آفتاب کیا ہے، عالم تاب ہے، پورے عالم کو روشنی کرتی ہے۔ لیکن ایک پرندہ ایسا ہے جس کو دین کی روشنی میں نظر نہیں آتا، کون سا، چمگاڈر ہے نا، چاما چیڑی، ہاں چمگا، الو بھی وہی ہے یا الگ، الو الگ ہوتا ہے، چاما چیڑی، اچھا اپنے کان چمڑیوں کہتے تو نہیں، وہ پھر الگ۔ خیر، تو گر نہ بینت بروز، تو کہتے ہیں کہ چمگاڈر ایک ایسا پرندہ ہے،
آفتاب پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، پورا عالم روشن ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آتا، تو وہ آفتاب کو گالی دیتا ہے، وہ آفتاب کو گالی دیتا ہے کہ بھائی مجھے نظر نہیں آتا۔ دنیا یہ کہے گی کہ بھائی آفتاب پہ تھوکے گا تو خود پہ آئے گا، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو قصور آفتاب کا نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ تیری نظر کا ہے۔ پرندے سے کہیں گے، چمگاڈر سے، قصور تیری نظر کا ہے، ورنہ پوری دنیا کو آفتاب کی روشنی منور کر رہی ہے، دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، نظر نہیں آتا تو تیرا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی شبہ نہیں ہے، قرآن کریم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن کی کمزوری نہیں، اس کی خود کی اپنی کمزوری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ علماء نے 2 جملے لکھے ہیں، سنو اور یاد رکھو، اور اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا حال بھی ویسا ہی ہو، ہیں قرآن کریم کو لے کر۔ وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کر دیں۔ قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ تسکین و اطمینان ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ تسکین و اطمینان ہے۔ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ہمارے مولانا محمد صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے جو امام ہیں بہترین قرات کرتے ہیں، وہ بھی ہیں، جب پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا، ہیں روح کو کیا ملتی ہے؟ تسکین اور سکون ملتا ہے نا۔ شیخ سدیس کو آپ سنو، شیخ شریم کو سنو، ہیں، اور جو بھی بہترین قاری ہے، روح کیا ہو جاتی ہے؟ تازہ ہو جاتی ہے، تسکین جو ہے وہ ملتی ہے نا۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند چٹائی پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ ہیں تبلیغ والوں کو پوچھو، ہیں چٹائی پہ کیسی نیند آتی ہے۔ ہاں تو بہرحال قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ تسکین و اطمینان۔ علماء کہتے ہیں قرآن پڑھ کر اگر دل کو تسلی نہ ہو تو سمجھو دل بیمار ہے، روح بیمار ہے۔ قرآن پڑھ کر ہم تھکتے ہیں، قرآن سن کر اگر ہم تھکتے ہیں، ہمیں تسکین نہیں ملتی روح کو، تو گڑبڑ کہاں ہے؟ قرآن شریف میں نہیں ہے بلکہ روح میں ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جو تسکین و اطمینان عطا کرتی ہے، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو علم و ایقان عطا کرتی ہے۔ یعنی علم کا کیا ہے؟ قرآن کریم سمندر ہے، قرآن کریم علم کا کیا ہے؟ سمندر ہے۔ اور ایقان کہتے ہیں یقین، کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کیا پیدا کرنے والی ہے؟ یقین جو ہے وہ پیدا کرنے والی ہے۔ اگر قرآن کریم سے ہمیں یہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی تو پھر مجھے اور آپ کو ایمان کو جھانچنے کی ضرورت ہے، اپنی روح کا کیا ہے؟ علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدی للمتقین، آگے سنو، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، رمضان المبارک کا اور روزوں کا جہاں بیان ہے، وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا ایسی چیزیں قرآن پہ جو شک ڈھونڈتے ہیں نا، شبہ، وہ یہی سب باتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے ایک کلپ بھیجی، تو انڈیا سے کوئی پنڈت ہے ان کا، وہ قرآن پہ اشکال کر رہا تھا کہ مسلمان یوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نجمن جو ہیں وہ نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کب اتارا فاروق بھائی؟ شب قدر میں، اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں۔ تو کہاں کون سی بات ہم سچ مانیں؟ تو بھائی آسان سا جواب ہے، ان کو کہتے کہ اشکال کرنے سے پہلے ذرا اپنا مطالعہ اشفاق بھائی کیا کرتے
ہیں پختہ کرتے دیکھتے. بھائی قرآن کریم کا نزول ایک مرتبہ نہیں ہوا، کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 2 مرتبہ ہوا. یہ جواب ہے اس کا، یاد رکھو آپ لوگ بھی. قرآن کریم کا نزول یعنی نازل قرآن کریم کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ شب قدر میں لوح محفوظ سے ایک ساتھ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سدرۃ المنتہا پر. سدرۃ المنتہا پر ایک یک بار کی پورا کا پورا اور پھر حسب ضرورت تھوڑا 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 کر کے کیا ہے 23 سال کے عرصے میں جو ہے نازل ہوا. اب وہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، قرآن دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ھدی للناس، تو کون سی بات صحیح ہے؟ ھدی للمتقین صحیح ہے یا قرآن کی بات ھدی للناس صحیح ہے؟ بھائی دونوں بات صحیح ہے کہ قرآن کریم آیا سب کے لیے ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے. لیکن بات یہ ہے ہدایت اسی کو ملے گی جو متقی ہوگا. کیا ہوگا؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو اسے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ جو ہے اس کا جواب ہے. اچھا، اسی میں مفسرین نے لکھا کہ یہاں ایک بات اور سمجھے کہ قرآن کریم کا مقصد ہدایت ہے. قرآن کریم ہدایت نامہ ہے. کیا ہے؟ ہدایت نامہ ہے. یہ کوئی تاریخ اور اتہاس کی کتاب نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ کوئی ناول اور افسانہ نہیں ہے. نمبر 3، یہ کوئی فلسفے کا مقالہ نہیں ہے. میں اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ کل کروں گا. یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور ہدایت کی نیت سے آدمی پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی اور دل کی دنیا میں کیا ہے؟ انقلاب آئے گا. مولانا الطاف حسین حالی کی اس بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں. قرآن کریم کے تعلق سے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ کیمیا، نسخہ کیمیا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اللہ تبارک و تعالی ہماری دلوں پر بھی جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی ہلا دے اور صحیح معنی میں ہمیں قرآن کریم سے عشق نصیب فرمائے. قرآن کریم سے صحیح معنی میں ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.